انسانی رشتے بھی نا بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ ہم بظاہر تو سب کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ خواہشیں، کچھ تمنائیں ایسی ہوتی ہیں جو دل کی گہرائیوں میں کہیں چھپی رہ جاتی ہیں۔ یہ کوئی مائنڈ ریڈنگ یا جادو کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ اکثر ہم اپنی سب سے گہری جذباتی ضرورتوں کو یا تو کمزوری کے ڈر سے یا پھر شرمندگی کے احساس کی وجہ سے دبا دیتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ کون سے راز ہیں؟ ایسی کیا چیز ہے جو ہمیں اپنے سب سے قریبی ساتھی کو بھی بتانے سے روک دیتی ہے؟ آئیے اس تجزیے میں انہی ان کہی باتوں کی تہوں کو ذرا کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی اس ساری گفتگو کا مرکز ہے۔ دیکھیں، یہ جو ان کہی خواہشات ہیں نا، یہ اصل میں ہماری جذباتی ضرورتیں ہی ہیں، لیکن ہم انہیں اس خوف سے ظاہر نہیں کرتے کہ شاید ہمارا ساتھی ہمیں غلط نہ سمجھ لے۔ یہ وہ نازک باتیں ہیں جنہیں زبان پر لانے کے لیے واقعی بہت ہمت اور اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے۔ چلیں تو گفتگو کا آغاز مردوں کی ان چھپی ہوئی خواہشات سے کرتے ہیں۔ معاشرہ اکثر مردوں پر ایک مضبوط اور ہر ذمہ داری اٹھانے والے فرد کا لیبل لگا دیتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنی کچھ جذباتی ضرورتوں کا کھل کر اظہار نہیں کر پاتے۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ مرد ہمیشہ پہل کرتے ہیں، ٹھیک، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ان کے دل میں بھی ایک خواہش چھپی ہوتی ہے کہ کبھی تو انہیں بھی اسی شدت سے چاہا جائے، کہ کبھی تو پہل سامنے سے بھی ہو۔ یہ نکتہ بہت دلچسپ ہے، کیونکہ یہ صرف جسمانی کشش کی بات نہیں ہے، یہ اس گہرے احساس کے بارے میں ہے کہ ان کا ساتھی انہیں واقعی دیکھتا ہے اور ان کی خواہش کرتا ہے۔ کبھی اچانک کی گئی تعریف یا ایک بے باک قدم انہیں یہ احساس دلا سکتا ہے کہ وہ صرف ایک ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ایک پرکشش وجود بھی ہیں۔ دیکھیے، مردوں سے ہمیشہ یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ہر وقت پر اعتماد اور تیار رہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں اور ان کی بھی اپنے خدشات ہوتے ہیں۔ یعنی وہ ایک ایسا محفوظ رشتہ چاہتے ہیں جہاں وہ بلا جھجک یہ کہہ سکیں کہ بھئی آج وہ تھکے ہوئے ہیں یا کسی بات پر گھبراہٹ محسوس کر رہے ہیں، جہاں وہ کچھ نیا آزمانے کی خواہش ظاہر کر سکیں اور انہیں اس بات کا ڈر نہ ہو کہ ان کی مردانگی پر کوئی سوال اٹھایا جائے گا۔ یہ ایک ایسی ضرورت ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ مرد بھی اپنی کارکردگی کے بارے میں فکر مند ہو سکتے ہیں، اور خاموشی ان کی اس بے چینی کو اور بھی بڑھا سکتی ہے۔ اسی لیے جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ ان کا کون سا عمل اچھا لگ رہا ہے، تو یہ صرف تعریف نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک گہرے تعلق اور اعتماد کا اظہار ہوتا ہے جو ان کی خود اعتمادی کو بہت بہت بڑھا دیتا ہے۔ اچھا، تو اب گفتگو کا رخ خواتین کی طرف موڑتے ہیں۔ بہت سی خواتین کے لیے قربت کا احساس صرف جسمانی نہیں ہوتا، بلکہ اس کی جڑیں ذہنی اور جذباتی سطح پر کہیں زیادہ گہری ہوتی ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ خواہش کا شعلہ اکثر بیڈ روم سے باہر کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھڑکتا ہے۔ آئیے ان 3 نکات کو سمجھتے ہیں۔ پہلا ہے ذہنی بوجھ میں کمی۔ جب ساتھی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں بانٹ لیتا ہے، جیسے یہ پوچھنے کے بجائے کہ بھئی آج کیا پکے گا، خود ہی کچھ منصوبہ بنا لے، تو یہ ایک عورت کے دماغ کو مینیجر موڈ سے نکال کر ایک ساتھی کے احساس میں لے آتا ہے۔ یہ تبدیلی بہت پاورفل ہوتی ہے۔ دوسری خواہش ہے مکمل توجہ کی، مطلب یہ کہ جب آپ ساتھ ہوں تو فون ایک طرف ہو، نظریں ایک دوسرے پر ہوں اور باتیں واقعی سنی جا رہی ہوں۔ یہ احساس کہ انہیں صرف سنا نہیں جا رہا بلکہ سمجھا جا رہا ہے، یہ ایک معمول کے رشتے کو ایک گہری دریافت میں بدل دیتا ہے۔ اور تیسرا نکتہ ہے پہل کرنے کا۔ زندگی کے ہر شعبے میں برابری اپنی جگہ، لیکن قربت کے لمحات میں بہت سی خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ان کا ساتھی پر اعتماد طریقے سے اپنی خواہش کا اظہار کرے۔ یہ زبردستی نہیں، بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں شدت سے چاہا جا رہا ہے۔ تو مردوں اور عورتوں کی ان الگ الگ خواہشات کو سمجھنے کے بعد اب ہم اس مشترکہ زمین پر آتے ہیں جہاں زیادہ تر جوڑے ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اکثر خاموشی سے۔ کچھ خواہشیں ایسی ہیں جو سب کی مشترکہ ہوتی ہیں۔ پہلی خواہش ہے کچھ نیا آزمانے کی، اس ڈر کے بغیر کہ ساتھی کیا سوچے گا۔ دوسری خواہش ہے قربت کے بعد کے لمحات میں بھی جڑے رہنے کی، چاہے وہ کچھ منٹ کی گفتگو ہو یا صرف ایک دوسرے کو گلے لگانا۔ یہ لمحات رشتے کو بہت مضبوط کرتے ہیں۔ اور تیسری بے ساختگی کی خواہش کہ محبت کا اظہار ہمیشہ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت نہ ہو، بلکہ کبھی کسی عام سے دن میں اچانک پیدا ہونے والی چنگاری سے ہو۔ اور شاید سب سے بڑا راز یہی ہے، اکثر ہم دونوں ایک ہی چیز چاہتے ہیں، لیکن بس اس انتظار میں رہتے ہیں کہ پہل دوسرا کرے۔ کاش ہم یہ کر پاتے، یا مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب تم، جیسے سادہ جملے
اکثر حیران کرنے والے طور پر خوشی اور قبولیت کے ساتھ سنے جاتے ہیں۔ تو یہ سب جاننے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے نا؟ ان تمام ان کہی خواہشات میں سے وہ کون سی ایک بات ہے جس پر زبان کھولنا سب سے زیادہ مشکل محسوس ہوتا ہے؟ اس پر سوچنا شاید ہمارے اپنے رشتوں کو سمجھنے کی طرف پہلا قدم ہو۔